صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، مشکوٰۃ شریف کے آگے کے درس کو آپ پڑھیں اور بغور حدیث پاک کو ذہن و فکر میں بسائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے، کامل درجے کا مسلمان وہ ہے، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، امن میں رہے، محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور کامل مہاجر وہ ہے کہ جس نے ان تمام اشیاء کو ترک کر دیا جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے۔ ھذا لفظ البخاری ولی مسلم، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور مسلم شریف میں بھی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے افضل و اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ تو آقا نعمت نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے مسلمان سلامتی میں رہے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے، وہ سب سے بہتر اور اچھا مسلمان ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اب دیکھیں پھر آگے کی حدیث پاک کو۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نعمت حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے ساتھ اپنے والد، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو، اس وقت تک کوئی مرد مومن ہو نہیں سکتا۔ یعنی تمام لوگوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آقا نعمت سے کرنا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہی سے اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ۔
ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ثلاث من كن فيه، جس آدمی میں تین چیزیں موجود ہیں ان کی وجہ سے اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، ان کی وجہ سے اس نے ایمان کے حلاوت کو پا لیا، یہ کہ اس کے دل میں کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ وہ دوم یہ کہ کسی شخص سے اس کی محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر کسی سے ان کو الفت و محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو۔ سوم یہ تیسری بات یہ کہ یہ جب اللہ تعالی اس کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آیا تو اب وہ اسلام سے پھرنے کو اس طرح ناپسند جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ جب وہ مومن نہیں تھا تو ایک اندھیرے میں غیر روشنی میں وہ موجود تھا، جب رب نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا تو اب وہ ایمان کی روشنی میں آ گیا۔ تو پھر ایمان کی روشنی حاصل کرنے کے بعد جب وہ بندہ اس طرح سے سمجھ لے کہ جس طرح سے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے تو وہ بندہ بھی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ وبمحمد رسولہ، رواہ مسلم، کہ جس شخص نے اللہ کو خوشی سے اپنا رب مان لیا، ذاک طعام الایمان من رضی باللہ ربا، جس شخص نے اللہ کو خوشی سے اپنا رب مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے اپنا رسول مان لیا اور اسلام کو خوشی سے اپنا دین مان لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو کیا کر لیا؟ اس نے چکھ لیا۔ اللہ اور رسول، اللہ کو بھی خوشی سے مان لیا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی سے مان لیا اور دین اسلام کو بھی اپنا دین خوشی سے مان لیا، تو اس نے بھی ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اب آگے کی حدیث کو دیکھیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں جو شخص ہو چاہے یہودی ہو یا نصرانی، اس کو میری نبوت کی اطلاع ہو جائے،
ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، پھر وہ میری لائی شریعت اور اسلام پر ایمان لائے بغیر مر جائے، پھر میری لائی شریعت اور اسلام پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ وہ شخص جہنمی ہے۔ عزیز دوستو، وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ۔ تین آدمی ایسے کہ جن کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، دوبارہ اجر ملے گا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس آدمی کو جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کو دوہرا اجر ملے گا، یعنی دو اجر ملے گا۔ وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا کیے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے ادا کیے، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا کیے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے ادا کیے۔ ورجل كانت عنده امة يطاؤها فأدابها فأحسن تأديبها علمها، وہ آدمی جس کی باندھی تھی اور وہ اس سے وطی کرتا تھا، پھر اس کو اچھا ہنرمند بنایا، پھر اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کیا۔ ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر کے فتزوجها، اس سے کیا کر لیے؟ شادی کر لی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ فلہ اجران، تو یہ بھی دو گنے اجر کا مستحق ہوگا، تو یہ بھی دو گنے اجر کا مستحق ہوگا، یعنی دونا اجر یہ شخص بھی پائے گا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کون مکان ارشاد کرنا، امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ میں کفار سے اور مشرکین سے اس وقت تک قتال کروں حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت، جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ لوگ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور جب وہ ایسا کرنے لگے، فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ ہاں، جو پوچھ گچھ اسلامی قانون کے تحت ہوگی وہ اب بھی باقی ہے،
اس کے بعد اس کے باطن کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے ہے۔ اور مسلم شریف میں جو بات متفقن علی، حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ پھر آپ دیکھیے مسلم میں کیا، الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام، اور مسلم شریف کی روایت میں الا بحق الاسلام کے الفاظ نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی خوشخبری بھی دے دیے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے فرمان اور اس کے رسول کی ارشادات کے مطابق چلنا ہے، تبھی ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوں۔ اب آگے کی حدیث کو دیکھ لیں۔ وعن انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو انسان ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی جانب رخ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ انسان مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو امن حاصل ہے۔ فذلک المسلم، لہذا وہ انسان کیا ہے؟ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمہ رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو امن حاصل ہے۔ فلا تغفر اللہ بذمتہ، لہذا جو شخص اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں ہے، تم اس کے ساتھ عہد شکنی کر کے اللہ کی ذمہ داری کو نہ توڑو۔ رواہ البخاری، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال اتى عربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کے کرنے کی بنا پر میں جنت میں چلا جاؤں۔ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، 5 کام کیا؟ عبادت ایک اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ، اور کیا کرو؟ فرض نماز پابندی سے ادا کرو، فرض نماز کو پڑھو اور زکوٰۃ کو دیا کرو۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، یہ بھی معنی اس کا۔ وتصوم رمضان، اور رمضان المعظم کے روزے رکھے۔ یہ سن کر اس اعرابی نے کہا، قال، یہ سن کر اس اعرابی نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ اعرابی واپس چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فینظر الى ھذا،
تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی چاہت ہو کہ میں کسی جنتی انسان کو دیکھوں تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، وہ شخص اس آدمی کو دیکھ لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ، سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک فی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ مجھے اسلام کی کوئی ایسی خصلت اور کام بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کسی دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں الفاظ اس طرح ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا زبان اور دل سے سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، اور پھر اس اقرار پر استقامت اختیار کرو، یعنی اس اقرار پر قائم رہو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو کامیابی عطا فرمائے۔